بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر سے زیادہ بھاری نماز کوئی نہیں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے اس میں اجر کا تو وہ اپنے سرینوں کے بل چل کر بھی آئیں ان نمازوں کے لیے۔ نماز وہ فریضہ ہے ایمان کے بعد جس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا اور جس کی اہمیت قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس کی اہمیت بیان فرمائی، حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ وہ گویا کہ برائے نام مسلمان ہے، مسلمانوں کے کاغذوں میں فہرستوں میں اس کا نام ضرور ہے لیکن مزیداری نہیں ہے، اس کے دین کسی اعتبار سے بھی کہیں کہ کیونکہ جو دین کی بالکل بنیادی تقاضا ہے نماز کا وہ بھی اس کے ہاں پورا نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام۔ پھر فرمایا کہ جو منافق لوگ تھے مدینہ منورہ کے، اس وقت ایسے لوگ تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے ابھی کفر ہی چھپائے بیٹھے تھے۔ تو یہ لوگ نمازوں کے لیے مسجد میں بھی آتے تھے بلکہ تکبیر اولیٰ کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کرام کا مدینہ منورہ میں اس زمانے میں ماحول یہ تھا کہ کسی منافق کو بھی نماز چھوڑنا تو دور کی بات تکبیر اولیٰ چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ یہ میں نے اگر چھوڑی تو میرا منافقین میں میرا شمار ہونا بہت واضح ہو جائے گا اور میرا جو نفاق ہے وہ کھل جائے گا کہ میں پکا مسلمان اندر سے نہیں ہوں۔ تو ان کو تو تکبیر اولیٰ چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن آتے تھے مارے باندھے کے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ نماز کی طرف آتے تھے تو بہت سستی کے ساتھ، ڈھیلے ڈھیلے اور بے دلی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ آتے تھے۔ ان میں سے بھی فرمایا کہ جو نمازیں تھیں ان میں سے دو نمازیں منافقوں کے لیے بڑی بھاری تھی، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ عشاء کی نماز تو اس لیے بھاری تھی کہ چونکہ وہ ماحول ایسا تھا، فطرت کے قریب کا ماحول تھا، تو لوگ دن بھر میں کام کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اور جو ہی رات ڈھلتی تھی تو بستر تلاش کرتے تھے۔ پھر مغرب تو پڑھ لی لیکن عشاء کے انتظار میں کھانا وانا کھا کے بیٹھنا، پھر نیند آ جاتی تھی شدید، تو عشاء کی نماز کے لیے پھر گھر سے دوبارہ بستر سے اٹھ کر آنا گویا کہ یہ ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ اور فجر جو ہے اس کے لیے تو پھر بستر سے پوری طرح نکلنا، نیند سے بھی نکلنا، یہ بھی ایک مشکل کام تھا۔ تو فرمایا کہ منافقوں پر اس سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے، یعنی عشاء اور فجر۔ حالانکہ فرمایا ان میں اجر اتنا ہے، اتنا اجر ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو یہ سرینوں کے بل چل کر آئیں۔ سرینوں کے بل چلنے کا مطلب جیسے بعض ٹانگوں سے آدمی معذور ہوتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ لگا کر اور سرین کو آگے جھٹکا دے کر چل رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں وَلَوْ حَبْوًا، یعنی سرین کے بل چل کر آنا، یعنی اگر اجر کا ان کو پتہ چل جائے۔ اجر کیا ہے؟ فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما صلی قام نصف اللیل، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، یعنی آدھی رات گویا کہ آدمی مصلی پر کھڑا رہے ایک آدمی اور اس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس کا جتنا ثواب ہوگا اتنا ثواب اس آدمی کو ملا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی۔ ومن صلی الفجر فی جماعہ فکأنما قام اللیل کلہ، اور جس آدمی نے پھر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس نے پوری رات قیام میں گزار دی۔ یعنی اللہ کے ہاں اس کا فرشتے اس کے نام اعمال میں پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیتے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں نمازوں میں مشقت ہے، اور جس نیکی میں مشقت کر کے انسان چلتا ہے تو وہ اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے دو دوست ہوں، ہم انہیں اپنے ہاں کسی دعوت میں، ولیمے میں آنے کی دعوت دیں، ایک آدمی تو فارغ ہے، وہ تو تلاش کرتا ہے ولیمہ ملے مجھے کہیں سے، وہ بھی آ گیا، چلو اس کا بھی شکریہ ہے، دعوت قبول کر لی اس نے، اور دوسرا آدمی بیمار بھی ہے، مصروف بھی ہے، اور ذہنی بھی اس کی مصروفیت ہے، جسمانی مصروفیت بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ آپ کی محبت میں، آپ کی دعوت کے احترام میں وہ سب مصروفیات سے وقت نکال کر آیا، تو آپ کی نظر میں ظاہر سی بات ہے کہ اس آنے والے کی قدر بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو نیکی یا اجر، فضیلت عمل کی ہے، اس کا تعلق اس سے بھی ہوتا ہے کہ آنے والا کس حالت میں آ رہا ہے۔ اگر کوئی تاجر گاہکوں کی بھری دکان چھوڑ کر اذان ہوتی ہے اور مسجد کو آ جاتا ہے تو بھی بڑی مجاہدہ کر کے آتا ہے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ بستر چھوڑنا یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، مشقت ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ رات نیند منڈلا رہی ہے اور پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آ جانا بڑا اجر ہے، کیونکہ اللہ اس آنے کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے تقاضے مجاہدے کے ساتھ مشقت اٹھا کر میرے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے تو انسان کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔